میں ایک سوال جو ہے غیب کے تعلق سے کیا جاتا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے حسن یا حسین کے تعلق سے جو فرمایا تھا، ان ابنی سید یصلح اللہ بہ، اس طرح کی جو حدیث ہے کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت جو ہے وہ بہت چھوٹے تھے، اور بعد میں یہ چیز حقیقت واضح بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرایا۔ تو وہ لوگ جو ہے دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس چیز کی جو ہے بشارت دے دی تھی، خوشخبری دے دی تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے صلح کرائے گا۔ تو یہ غیب پر دلالت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ تو اس کا جواب کیا رہے؟ غیب ہے چیز کوئی شک نہیں، مستقبل میں جو چیز ہونے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیوں بتلاتا ہے؟ تاکہ ان کی تصدیق ہو۔ یہ دلائل النبوہ میں، اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ یہ چیزیں انبیاء کے آیات، نشانیاں تصدیق کی ہیں، یہ ان کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ غیب کی چیز جیسے خبر دیں ویسے ہی واقع ہو، غیب کی جو چیز جیسے خبر دیں ویسے واقع ہو۔ اس لیے میں نے دلائل کے ذریعے کیا بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، نبوت سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ بتلائیں اللہ کے رسول کو کیا پہلے معلوم تھا؟ صحیح دلائل کی روشنی میں، بکواس نہیں، صحیح دلائل کی روشنی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ساری چیزیں بتلائیں؟ قطعا نہیں بتلائیں۔ پھر دلیل جیسے میں نے بتایا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب وفات ہو گئی تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، تو جو چیزیں آپ نے بتلائی کب بتلائی؟ جس حالت میں آپ نبی ہیں، جب آپ کو نبی بنایا گیا اور جب تک آپ کی وفات نہیں، اس مدت کے مابین لوگوں کو آپ نے چیزیں بتلائی۔ پہلی چیز میں نے اشارہ کیا قرآن کیا ہے، بعض آیات کی تفسیر میں یہ بعض یعنی تابعین سے چیز، شاید کی قتادہ رحمہ اللہ سے یہ چیز مروی ہے، القرآن، کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کو نبی کو بتلاتا ہے۔ کیا ہے القرآن؟ سب سے اہم چیز غیب میں کیا داخل ہے؟ جو سب سے اہم چیز داخل ہے غیب کے اندر قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو کسی کو کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی کیسے واقف ہو سکتا ہے، کیسے جان سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے کس کو یہ کلام معلوم ہے؟ جبریل امین کو۔ کس کو معلوم ہوئی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غیب کے جاننے والے کون ہو گئے؟ جبریل امین ہو گئے۔ اور ایسے ہی آپ یہ چیزیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا اور ہم نے تصدیق کی کہ یہ چیز ہوگی، ہم کو معلوم یہ چیز ہونے والی، تو ہم بھی جان گے۔ اگر اس طریقے سے آپ استدلال کریں گے کہ اللہ کے تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو بتلایا، آپ کو بتلایا، اپنی امت کو بتلایا، بلکہ سارے کفار بھی تھے ان سے بھی کہا یہ چیز ہوگی اور وہ چیز ویسے ہوئی، تو جن کو بتلایا اور جنہوں نے تصدیق کی اور چیز، تو ان کو یہ چیز معلوم کی نہیں ہوئی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، سارے صحابہ کرام اور امت، ہم جانتے ہیں کہ دجال آئے گا، یہ غیب کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہم کو بھی معلوم ہے۔ مہدی آئیں گے، ہم کو بھی معلوم ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ ہم کو معلوم ہے۔ کیسے جنگ ہوگی یہ بھی معلوم ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ امت کو معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ غیب کیسے آپ کو معلوم ہے؟ وحی کے ذریعے، چاہے جبریل امین کے واسطے سے، اور پورا قرآن جبریل امین کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوا، یا اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے، یعنی بغیر پردے کے ہو، جیسے کہ معراج کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ وحی کرے گا اور کلام فرمائے، یا دل میں بات ڈال دے۔ یہ تینوں شکلیں جو وحی کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتلائی جو گئی، جو دین کا ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا بلغ، ساری چیزوں کو آپ بتلائیے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے بے واسطہ یا بلا واسطہ بات چیزوں کو بتلایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ساری چیزیں نہیں بتلائی؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر آپ نے نہیں بیان کیا تو رسالت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ نے نہیں پہنچایا، تو ساری چیزیں تو امت کو بھی بتا دی۔ جو اللہ کے رسول نے بتلایا، کیسے بتلایا؟ خود اللہ کے رسول کی چیز معلوم تھی یا اللہ تعالیٰ نے بتلایا؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو یہ جو طریقے استدلال ہے، یہ سارے لوگوں کو، فرشتوں کو، جبریل امین کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری امت کو عالم الغیب بنانے والی چیز ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو نص سری ہے وہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے تعجب ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا ہے. دوسری آیت میں کہتا ہے آپ کہیے قل لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اپنے بارے میں نبی آپ کہیے. ہم کہتے نہیں نبی جانتے ہیں. اگر آپ سمجھ نہیں پاتے کسی مسئلے کو تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا یہ چیز دلیل ہے، یہ نص سے صریح ہے. اس کے علاوہ کیا اس لفظ کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ قل لا عالم الغیب، کہ کہیے آپ کہیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں امت کے سامنے. صحابہ کرام اس کو سن رہے ہیں. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ سنے وہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے تو کہ حضرت عائشہ نے جو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، تو کیا یہ جو حضرت عائشہ نے بات کہی یہ دعویٰ کرنے والے اس بات میں داخل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا رہے؟ اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضرت عائشہ اس بات کو سمجھ رہی اور کہہ رہی ہے دعویٰ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان معاذ اللہ کفر ہے. تعجب کی بات ہے. نص سے صریح حضرت عائشہ کی سمجھ، قرآن کی متعدد دلیلیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہے. آپ کہیے، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ عجیب و غریب بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رسول سے آپ کہیے کہ میں نہیں جانتا وہ غیب، لیکن لوگ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. جس حدیث میں دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں اسی حدیث سے زبردستی سے لال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے تھے. تو عجیب و غریب بات ہے. تو جو چیزیں آپ نے بتلائی اس لیے نہیں بتلائی کہ آپ غیب جانیں، بلکہ یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتلانا چاہیے، اس میں امت کی مصلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے. یہ ساری چیزیں نبی کی تصدیق کرتی ہیں اور نبی کے سچے ہونے کی گواہ ہیں. ان ساری چیزوں کو علماء کرام نے آیات، نشانیوں، معجزات اور دلائل نبوہ میں شمار کیا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ غیب کے دلائل میں سے ہے. حضرت عائشہ کی سمجھ صحیح مسلم کے اندر واضح ہے. اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کی جو آپ نے خبر دی سارے نبیوں نے خبر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ جب اکٹھا کریں گے نصوص کو جمع کریں گے، اور بعض اہل علم نے جمع بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں سے علم غیب کی نفی کی ہے. اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے. علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. جو خود اپنے بارے میں دعویٰ کرے یا کسی اور کے بارے میں دعویٰ کرے. لیکن یہاں بات آپ متنبہ رہے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعویٰ علم غیب کا رکھتے تھے، دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کی تکفیر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تکفیر کے لیے بہت زیادہ شروط ہیں اور کچھ معانے کا نہ ہونا ضروری ہے. تو یہاں مقصود ہے کہ ایسا کہنا یہ کفر ہے. اب کہنے والا کافر ہوگا کہ نہیں دوسرا مسئلہ ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ کہنا کفر ہے. اپنے بارے میں کوئی غیب کا دعویٰ کرے یا کسی اور کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرے کہ وہ جانتا تھا، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے. تو نبی نے جو باتیں جو بھی کچھ بتائی ہیں، قرآن علم غیب ہے، نماز کے بارے میں ایک شریعت جو سب علم غیب اللہ کا کلام ہے، اور سارے نبیوں نے جو بتلایا تو اس لیے بتلایا ہے کہ چونکہ وہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں بتلائی. امت کی اس میں مصلحت تھی اور اس کا شریعت سے تعلق تھا، یا ان چیزوں میں انبیاء کی تصدیق ہے بطور معجزہ، بطور نشانی، بطور دلائل. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بیان کی گئی تاکہ لوگ یقین کریں. کیونکہ غیب کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، کیسے مان لیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، اور اگر دلوں میں کوئی شک و شبہ ہو تو ختم ہو جائے. نہ کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے علم غیب سے یا غیب سے ان کا تعلق ہے. نہیں تو جو پوری شریعت پوری غیب ہے. شریعت میں جتنے احکام ان کو بیان کس نے کیا، کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ایک ایک چیز غیب ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء کرام نے امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کے اندر بعض تابعین سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ غیب کس کو کہا؟ قرآن کو. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، بلکہ خلاصہ مختصر بات یہ ہے کہ نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ بتلاتے تھے، اور نبی اور رسول ہونے کا معنی ہی ہے، نبی اور رسول ہونے کا یہی معنی ہے. اگر نبی یہ ساری چیزیں نہیں بتلائے گا تو کیسے نبی، کیسے اس کے اوپر وحی آتی ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بتلاؤ. اور جب نبی نے وہ چیزیں عام لوگوں کو بتلائی، اپنی امتیوں کو بتلائی، تو یہ ساری باتیں امتیوں کو بھی معلوم ہو گئی. تو جیسے نبی اس غیب کو جانتا تھا، یہ اس کی امت کو بھی وہ چیز معلوم ہوگی، امت بھی اس چیز میں شریک ہوگی. تو جب چیز واضح ہو گئی پردے خفا سے
پردے ظہور میں وہ چیز آ گئی تو حقیقتاً وہ چیز غیب نہیں رہ گئی. غیب اس کو کہتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہو، پوشیدہ ہو. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو انبیاء کے ذریعے اس چیز کے بارے میں خبر دے دے یا اس چیز کو دیکھ لے تو حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ چیز غیب نہیں رہ گئی.